اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے پاس ایک اور اچھے اور بہترین موضوع کے ساتھ، موضوع تو سارے ہی اسلام کے بارے میں اور آپ کے میرے ایمان کے بارے میں اچھے سے اچھے تر ہیں، تو آج میں ایک اچھے واقعے کے ساتھ بھی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، حدیث میں بارہا درج ہے، کئی جگہ درج ہے، اور میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہے، ایک سبق ہے، ایک آپ کی جو اطوار زندگی تھے ان کو تو کہا ہی اسوائے حسنہ کیا ہے، یعنی کہ آپ کا ہر قدم اللہ کے حکم پہ تھا، اور ہمارے اور آپ کے لیے زندگی کے لیے لرننگ ہے، آپ کے اور میرے سیکھنے کا ہے اور اس پہ عمل کرنے کا ہے، تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ، جو بہت سارے ہمارے جو دوست احباب پڑھتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوگا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اپنے دوست احباب میں، یعنی صحابیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے سوال کیا حضور پاک نے، اے ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق سے، کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ تو سب دوست بیٹھے تھے، حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت علی تھے، سبھی تھے تقریباً، اللہ عالم بالصواب۔ تو حضرت ابو بکر نے بڑے فخر سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی دعا سے میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اتنے میرے پاس اونٹ ہیں، اتنی گائے ہیں، اتنے بکرے ہیں، بہرحال اتنا کیش ہے، اتنا میری جیب میں ہے، اور اتنا مال خوب۔ آپ رئیس تھے اپنے وقت کے، رؤساء میں سے آتے تھے، وہاں پہ بڑے بڑے جو تھے وہاں کے جو سردار تھے، ان میں آپ کا ایک نام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے کہنے لگے کہ ابو بکر، اس میں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ سب بڑے حیران ہوئے، سارے صحابی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ رسول خدا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب کو پتا تھا کہ یہ مال تو ابو بکر کا ہے، یہ جتنے ہزاروں اونٹ ہیں، جتنے بھیڑ بکریاں ہیں، جتنا مال اسباب ہے، جتنا نوٹ ہے، جو اس وقت قصہ کیا کہتے ہیں، سکہ راج الوقت تھا، سب سے رئیسوں میں سے ایک تھے۔ تو سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہہ دیا ہے کہ ابو بکر، اس میں سے تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ او میرے اللہ، یا رسول اللہ، آپ بھی جانتے ہیں، یہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ یہ مال میرا ہے اور میرے ہی حق حلال کا ہے، اور کوئی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں ہے ابو بکر، اس میں کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، کچھ بھی تمہارے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، قابل غور بات ہے، میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہر وقت اس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے تو صبح شام لگا کے یہ کمایا ہے، اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، میرا فلانے جگہ سے آیا ہے، فلانے جگہ سے آیا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مگر تمہارا کچھ نہیں ہے اس میں۔ ان کا یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا دیکھو، آپ سب سن لو کہ تمہارا مال صرف وہی ہے جو تم نے کھا لیا ہے، یا جو تم اپنی زندگی میں کھا لو گے، اور یا وہ تمہارا مال ہے جو تم نے آگے بھیج دیا ہے اپنی آنے والی زندگی میں، بعد از مرگ، بعد از موت، جو تمہاری زندگی شروع ہونی ہے، اصل جو زندگی ہے آخرت کے بعد، مرنے کے بعد جو آخرت میں شروع ہونی ہے، جو آپ نے صدقے کی صورت میں، جو آپ نے خیرات کی صورت میں، یا جو بھی اللہ کی راہ میں تم نے نظر نیاز کر کے بھیجا ہے، وہ تمہارے کام آئے گا، وہی تمہارا مال ہے۔ جو تم نے کھا لیا وہ تو ختم، اور جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، جب فوت ہو جاتا ہے انسان، تم فوت ہو جاؤ گے، تو یہ تو لوگ لے لیں گے، چاہے وہ تمہاری اولاد ہو، چاہے کوئی ہو، ہمسائے ہو، حکومت ہو، لوگ لیں گے، تمہارے ساتھ کچھ نہیں جانے دیں گے۔ تم نے روز دفنا کے آتے ہو لوگوں کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، رؤساء کو، رئیسوں کو،
تمہارا مال یہ نہیں ہے اے ابو بکر، تمہارا مال تو صرف وہ ہوگا جو تم نے اللہ کی راہ میں آگے دے دیا ہے، اور یا جو تم نے آج کھا لیا ہے۔ تو تمام صحابی ششدر رہ گئے۔ قابل غور بات تھی، اور دنیا کا سب سے بڑا سچ تھا، آج کل کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا کڑوا سچ تھا، میرے اور آپ کے لیے بڑا ہی کڑوا سچ ہے، مگر یہی سچ ہے۔ آپ کو اور مجھے آج اس پہ غور کرنا ہے، آپ کو اور مجھے آج اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو میں صبح سے شام تک لگا ہوں، بطور وکیل کرتا رہا ہوں، 30 سال لگائے ہیں، آپ جو لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، چاہے 10 لاکھ کماتے ہیں، چاہے 10 ملین کماتے ہیں، 10 روپے کماتے ہیں، اس میں آپ کا حصہ کتنا ہے، یہ آپ نے ایسٹیمیٹ کرنا ہے، آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ رکھیں کمپیوٹر، ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ نے آگے کیا بھیجا ہے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ Not for me, not for anybody else, not for your kids, not for anybody else at all. Just for you, yourself. کیا بھیجا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو چھوڑ جائیں گے، غیروں کے لیے ہوگا، دوستوں کے لیے ہوگا، آپ کے لیے وہ نہیں ہوگا جو چھوڑ کے جائیں گے۔ وہ جو آج آپ نے کھا لیا، کڑھائی گوشت کھائیں، ککڑ کھائیں، چکن کھائیں، جو مرضی دل کو کھا لیں، وہی آپ کا ہے۔ مگر جس روز، جس وقت کا آنا ٹھہر گیا ہے، اور وہ ہے جو آج اینڈ کلاک الٹا جو چل رہا ہے، پانی کی طرح بہا چلا جا رہا ہے، جو ہماری عمر ہے، صبح سے شام، شام سے صبح ہوتی ہے، وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ جو دن آنے والا ہے جس کے لیے کوئی بندہ، کوئی سائنسدان، ڈاکٹر انکار نہیں کرتا کہ میں نے اور آپ نے سب نے مرنا ہے، سب نے اس دنیا سے جانا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیے آگے ایک جہان ہے۔ یہ صرف ٹرانزیشن پیریڈ ہے، صرف یہاں سے جانے کا ایک وقت تھا، اسٹیشن پہ آئے ہیں، نکلیں گے، تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں، چلے جائیں گے، اصل وقت تو آگے آ رہا ہے نا۔ تو میں نے اور آپ نے دیکھنا یہ ہے، ہم سب کو سوچنا یہ ہے کہ وہاں کے لیے اپنا سامان کیا بھیج رہے ہیں جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، کبھی مرنا ہی نہیں ہے، کوئی دوبارہ موت نہیں آنی ہے۔ تو اس وقت کے لیے وہاں جو قیام ہے، اس یہاں پہ چھوٹی سی زندگی کے لیے 70 80 90 100 سال تک، یہ 60 سال تک جو بھی زندہ رہنا تھا رہ لیا، یا رہنا ہے رہ لیں گے، باقی سب لوگ موجیں کریں گے، اڑائیں گے، بڑی ہوگا تو کبھی کچھ سال کا ختم ہوگا، آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے لیے تو وہی ہے جو آپ کر کے چلے گئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کر کے چلے گئے ہیں، آگے جو بھیج دیا ہے۔ اے میرے دوستو، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے صحابیوں کا، میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ اگر وہ ان کے لیے، صحابیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے تو بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ تو آپ کے اور میرے لیے سوچنے کا موقع دیا گیا ہے، اپنے فیصلے کرنے کا موقع مل گیا ہے، اور وہ آج ہی ہے، ابھی ہے۔ کل پہ مت ڈالیں، کل کس نے دیکھی ہے؟ کون سی کل کی بات ہے؟ کئی کل گزر گئی ہیں، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو لیٹس ڈیسائیڈ اٹ ٹوڈے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ سب کے ساتھ جائز کر دیں، اپنے لیے بھی اپنا جائز جگہ کا بندوبست کر لیں کہ ہمارے لیے کیا ہونا ہے آگے جا کے، اور اس کا سب سے آسان ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے حکم کی تعمیل۔ تو چلیں، سوچیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔ آپ اس کو شیئر کریں، اس حسبی اللہ چینل کو سبسکرائب کروائیں، اور اس جہاد میں ہم سب مل کر چلتے ہیں، اور داعی اسلام ہم سب بنتے ہیں۔ اور داعی اسلام کے بارے میں کہا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں نے ویڈیو بھی اس پہ کیا تھا، کہ جو آپ کو اللہ کا پیغام دے اور اللہ کی طرف بلائے، تو اس سے بہتر کون ہے؟ تو آئیے ہم سب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری کوششیں منظور فرمائے اور کامیاب فرمائے۔ اللہ حافظ نگہبان، وما علینا الا البلاغ۔